بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ابن أبي ذئب عن عبد الله بن أبي سعيب عن عبد الله بن سعيب عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يأخذ أحدكم متاع صاحبه لاعبا ولا جادا فإذا أخذ أحدكم عصا صاحبه فليردها إليه. حضرت عبداللہ بن سعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن سعیب رحمۃ اللہ علیہ اپنے باپ دادا سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ تم میں سے کوئی بھی اپنے ساتھی کا سامان نہ مذاق کے طور پر لے اور نہ سنجیدگی کے طور پر لے، سو جب تم میں سے کوئی اپنے ساتھی کی لاٹھی لے لے تو اسے چاہیے کہ اسے واپس کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اپنے ساتھی کا سامان نہ مذاق کے طور پر لے اور نہ سنجیدگی کے طور پر لے، جب تم میں سے اپنے ساتھی کی کوئی لاٹھی بھی لے لے تو اسے چاہیے کہ اسے واپس کر دے۔ یعنی حقوق کی بات چل رہی ہے، اور حقوق کے معاملے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں کہ کسی کے ساتھ اگر کوئی مزاح کرنا ہے تو وہ ایسا مزاح نہ ہو کہ سامان لینے والا مزاح ہو، کوئی ایسا سامان نہ ہو، ایسا کوئی مزاح نہ ہو کہ جس سے کسی دوسرے کو اذیت پہنچے، یعنی کوئی کسی کی چیز چھپا کر مزاح کرتا ہے یا کوئی کسی کے ساتھ جسمانی طور پر مزاح کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا۔ یعنی اگر کوئی مزاح کرنا ہے تو زبانی مزاح کرے اور ایسا مزاح کرے جس سے سامنے والے کو تکلیف نہ ہو۔ جیسے آج کل ہمارے زمانے میں کسی کے ساتھ مزاح کیا جاتا ہے تو اپنے دل کی بڑاس مزاح کے راستے سے نکالی جاتی ہے، اپنے دل کی بڑاس طنز کے راستے سے نکالی جاتی ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ ایسی کسی کی کوئی چیز چھپا کے اس کے ساتھ مزاح کرنا یہ شریعت مطہرہ میں منع ہے۔ تو شریعت نے مزاح کا طریقہ بھی سکھایا ہے کہ کسی کی چیز چھپا کر مزاح کرنا یہ شریعت میں منع ہے۔ ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے عرض کیا کہ میری سواری چلنے سے عاجز ہو گئی ہے، مجھے منزل تک نہیں پہنچا سکتی، لہٰذا آپ مجھے کسی سواری پر سوار کر دیجئے، یعنی میری مدد کر دے، مجھے کوئی سواری وغیرہ دلوا دے۔ تو آپ نے فرمایا اس وقت میں سواری نہیں پاتا، لیکن تو فلاں شخص کے پاس چلا جا، شاید وہ تجھ کو سوار کر دے۔ اور وہ شخص اس کے پاس گیا، اس نے اس کو سوار کر دیا، یعنی جانور اس کو دے دیا، اور اس آدمی نے اس کی اطلاع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی کہ مجھے سواری کا جانور مل گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کو خیر کے کام کا بتا دیا اس کو بھی اس کا اجر کرنے والے کے برابر میں ملے گا۔ یعنی کوئی نیکی آپ نہیں کر سکتے تو بھی آپ کسی دوسرے کو اس کی نیکی کی ترغیب دے دیں یا اس نیکی کا رستہ بتا دیں یا وہ نیکی کرنے کا طریقہ بتا دیں، تو وہ جو عمل کرے گا اس عمل کے اندر آپ کو بھی اجر ملے گا، یعنی آپ کو بھی ویسا ہی حصہ ملے گا جیسا کہ اس نے کیا۔ یعنی آپ کوئی نیکی نہیں کر سکتے لیکن آپ نے کسی اور سے کروا دی۔ بطور مثال آپ حافظ قرآن نہیں بن سکتے لیکن آپ نے کسی کو حافظ قرآن بنوا دیا، یا آپ نے کسی کو حافظ قرآن بننے کی ترغیب دے دی، آپ نے کسی کو حفظ قرآن کا خرچ دے دیا، آپ نے اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنا دیا، تو جو ثواب حافظ قرآن کو ملے گا وہ آپ کو بھی ملے گا۔ یعنی جس عمل کی طرف کسی نے راغب کیا، رغبت دلائی، کسی عمل کے اندر کسی دوسرے نے رہنمائی کی، تو اس کو بھی اس عمل کے اندر سے حصہ ملے گا کہ الدال علی الفاعل کفاعلہ، کہ نیکی کا عمل کرنے کی طرف رغبت دلانے والے کو بھی اس نیکی میں حصہ ملے گا۔ یعنی
کوئی دین کی بات، کوئی نیکی کی بات اگر مستند ذرائع سے میرے تک پہنچی ہے تو میں اسے اگر آگے پہنچاؤں گا تو اس آگے پہنچانے کے ثوابوں میں سے ایک ثواب یہ بھی ہے کہ جب وہ شخص عمل کرے گا تو اس عمل کے اندر میرا بھی حصہ لگے گا، یعنی اس عمل کے اندر مجھے بھی حصہ ملے گا، جو حصہ اس کو ملا وہی حصہ مجھے بھی ملے گا، جو حصہ اس کو ملا وہی حصہ اس نیکی کی ترغیب دینے والے کو ملے گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے سمجھ میں آیا۔ لہٰذا کوئی بھی نیکی ہے اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کسی بھی نیکی کا داعیہ سامنے آئے اس کو کرنے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اللہ سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔